بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ طالبات، امید کرتی ہوں کہ آپ کی عید کی چھٹیاں بخیر و عافیت گزری ہوں گی اور چھٹیوں میں آپ نے اپنا چھٹیوں کا کام بھی یاد کیا ہوگا۔ اور اس کے بعد ہم اپنے آج کے سبق کی طرف چلتے ہیں۔ لسان القرآن ثانی ہے 10 جماعت کے لیے، اور ہم پڑھ رہے تھے اسم الفاعل الدرس الخامس والعشرون، سبق نمبر 37۔ اسم الفاعل کی آج ہم تمارین شروع کریں گے۔ اسم الفاعل والے سبق میں آپ پڑھ چکے ہیں، میں آپ کو کچھ اس کا اعادہ کرا دیتی ہوں۔ اسم الفاعل ایک ایسا اسم ہے جو مصدر سے نکالا جاتا ہے اور فعل کے کرنے والے پر دلالت کرتا ہے، اور کرنے والے سے مراد ایسی ذات ہے جو عارضی طور پر فعل سے متصف ہو جائے یا جس میں وقتی طور پر فعل کے معنی پائے جائیں، مثلاً ذہاب۔ اور دیکھیں اسم الفاعل اور فاعل الفعل کے درمیان فرق یہ ہے کہ جیسے دیکھیے ذہب زید، اس کی ترکیب ذہب فعل ہے اور زید فاعل۔ اب زید ذہب کا فاعل ضرور ہے کیونکہ اس سے ذہاب یعنی جانے کا فعل صادر ہوا ہے، لیکن وہ اسم الفاعل نہیں ہے۔ زید فاعل ضرور ہے لیکن اسم الفاعل نہیں ہے، کیونکہ زید بذات خود اپنے حروف اور صیغے کے اعتبار سے ذات متصفۃ بالذہاب پر دلالت نہیں کر رہا۔ ذہاب پر دلالت کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اسم ذہاب سے ہی مخصوص وزن پر مشتق ہو، یعنی اسم الفاعل وہ ہوگا جو اسی فعل سے نکلا ہوگا۔ جیسے ذہب اسی کے الفاظ سے بنا ہے ذاہب، ٹھیک ہے، لیکن زید جو کہ فاعل ہے وہ ذہب کے فعل کے الفاظ سے نہیں بنا۔ تو یہ ہے اسم الفاعل اور فاعل کے درمیان فرق۔ تو اب دیکھ لیجئے اس کی تمرین نمبر 1۔ تمرین نمبر 1 میں ہے مندرجہ ذیل افعال کے اسماء الفاعلین بنائیے۔ نمبر 1 ہے سالمہ۔ سالمہ سے ہے سالم، اس کے بعد ہے آمینہ۔ آمینہ سے آمن، ابقہ سے آبق، جأر سے جائر، اور جروع سے جاریٌ، جاریٌ آخر میں یا کے ساتھ۔ طرأ سے طاریٌ یا کے ساتھ۔ درأ سے داریٌ، برأ سے باریٌ، طائر سے طار، طار سے طائر، اور سار سے سائر، جار سے جائر۔ ضاع سے اسم الفاعل بنے گا ضائع، سما سے سامن، اور بلیہ سے اسم الفاعل بالن، اور جرا سے اسم فاعل بنے گا جارن۔ اسی طرح مشا سے ماشن، اور غزا سے غازن، اور حدا سے حادن، اور رقیہ سے اسم الفاعل راقن۔ یئس سے اسم الفاعل بنے گا یائسن۔ اس کے بعد ہے تمرین نمبر 2۔ تمرین نمبر 2 ہے مندرجہ ذیل ناقص افعال سے اسم الفاعل بنائیے۔ ناقص کے بارے میں آپ پڑھ چکے ہیں کہ ناقص اسے کہیں گے کہ جس کے آخر میں حرف علت یا ہو، لام کلمہ کی جگہ حرف علت یا آ جائے۔ تو ناقص سے اسم فاعل بنانے کا قاعدہ بھی آپ پڑھ چکے ہیں کہ ناقص سے اسم فاعل کس طرح بنے گا۔ ناقص سے اسم فاعل بنانے کا طریقہ یہ میں آپ کو دوبارہ بتا دیتی ہوں۔ ناقص ثلاثی کے اسم الفاعل کا حرف لام یعنی اس کا لام کلمہ واو ہو، ناقص واوی ہو، یا پھر وہ ناقص یائی ہو، حذف ہو جاتے ہیں، یا واو اور یا دونوں حذف ہو جاتے ہیں۔ دعا سے اسم الفاعل فاعل کے وزن پر داعیب تھا،
ٹھیک ہے. صرف کے قاعدہ کے تحت واو کلمہ کے آخر میں کسرہ کے بعد واقع ہوا تو یہ کیا بن گیا؟ واو یا سے تبدیل ہو کر داعی یون تھا، یعنی یا پر تنوین آ گئی. پھر یا پر تنوین ثقیل ہوتی ہے ضمہ کی، اسے ساکن کر دیا جس کی وجہ سے کلمہ میں دو ساکن جمع ہوئے. ایک تو داعی یون تھا، یہ ایک تنوین یہ ساکن ہے اور ایک یا ساکن ہے، تو داعی پھر یا ساکن پھر نون ساکن بنا. پھر ہم نے کیا کیا؟ یا کو حذف کر دیا تو داعن رہ گیا جسے کسرہ کی تنوین کے ساتھ داعن لکھا جاتا ہے. تو دیکھیے اسم الفاعل ناقص سے اس طرح سے بنتا ہے. اب ہم بنائیں گے اسم الفاعل قضا سے. قضا سے اسم الفاعل بنے گا فاعل کے وزن پر قاضٍ. ٹھیک ہے، تو کرنا یہ ہے کہ مندرجہ ذیل ناقص افعال سے اسم الفاعل بنائیے، پھر ہر اسم فاعل کو 3 جملوں میں استعمال کریں. اس طور پر کہ پہلے جملے میں منون اور مرفوع ہو، تیسرے میں منون اور منصوب ہو، تیسرے میں معرف باللام اور منصوب واقع ہو. منون بمعنی تنوین، یعنی پہلے رفع کی تنوین ہو، پھر نصب کی تنوین ہو اور تیسرے میں معرف باللام ہو اور منصوب ہو. تو دیکھیے نمبر 1 ہے قضا. قضا سے اسم الفاعل بنا ہے قاضٍ. تو قاضٍ اس کا پہلا جملہ ہوگا جو ہوگا منون اور مرفوع، یعنی اس میں قاضٍ کیا آئے گا؟ مرفوع ہوگا اور تنوین کے ساتھ ہوگا. تو جملہ دیکھیے حکم قاضٍ، یہ مرفوع واقع ہو رہا ہے. کیسے؟ حکم فعل ہے، قاضٍ فاعل ہے، اور فاعل کیا ہوتا ہے؟ ہمیشہ مرفوع ہوتا ہے. لیکن چونکہ اس کے اعراب تقدیری ہوتے ہیں، اعراب لفظوں میں ظاہر نہیں ہوتے، اس لیے یہ کیا ہے؟ قاضٍ. حکم فعل، قاضٍ فاعل. قاضی نے حکم دیا تو قاضی فاعل ہے، تو یہاں فاعل کا اعراب تقدیری ہے، مرفوع واقع ہو رہا ہے. یہ حکم قاضٍ علی الرجل بالرجم، یہ ہے پہلا جملہ جس میں منون اور مرفوع ہے. منون یعنی تنوین کے ساتھ، اور مرفوع ہے. مرفوع کس طرح سے ہے؟ تقدیراً مرفوع ہے، لفظاً مرفوع نہیں ہے. تقدیراً اس طرح کہ حکم فعل ہے اور قاضٍ اس کا فاعل ہے اور فاعل مرفوع ہوتا ہے. اس کے بعد دوسرا جملہ دیکھیے جس میں منون اور منصوب واقع ہوگا، یعنی تنوین ہوگی نصب کی. رأیت قاضیًا فی طریقہ، میں نے قاضی کو راستے میں دیکھا. رأیت فعل با فاعل، تو فعل با فاعل کے بعد کیا آتا ہے؟ مفعول، اور مفعول کیا ہوگا؟ منصوب. تو یہاں قاضیًا منصوب ہونے کی وجہ سے مفعول ہونے کی وجہ سے منصوب ہے اور نصب کی علامت اس پر لفظاً ظاہر ہوئی ہے. رأیت قاضیًا علی طریقہ. اور نمبر 3 تیسرے جملے میں جہاں معرف باللام اور منصوب واقع ہوگا تو جملہ ہے قابلت القاضیہ، میں ملا قاضی سے. قابلت فعل بفاعل، القاضیہ اس کا مفعول ہے الف لام کے ساتھ. قابلت القاضیہ الذی لا یحکم بالعدل، میں اس قاضی سے ملا جو عدل نہیں کرتا، فیصلہ عدل کے ساتھ نہیں کرتا. اسی طرح دوسرا دیکھیے ہدا. پہلے میں ہم کریں گے مرفوع اور منون. قال ہاد، قال فعل، ہاد فاعل. تو فاعل مرفوع ہوتا ہے اس لیے یہ ہاد مرفوع ہے، لیکن لفظاً نہیں بلکہ تقدیراً مرفوع. قال ہاد، ہدایت دینے والے ہادی نے کہا. لا ينبغي لأحد أن يأخذ مال غيره، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ وہ کسی دوسرے کا مال لے لے. اور منصوب واقع ہوگا دوسرے جملے میں، وہ جملہ ہے کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہادیًا مہدیًا، یہاں منصوب واقع ہوا ہے اور منون. نمبر 3 جہاں الف لام کے ساتھ واقع ہوگا القاضی الہادی. قابلت الہادیہ، میں ہادی سے ملا. الذی یدعو الناس الی الخیر، جو لوگوں کو ہدایت کی طرف بلاتا ہے. قابلت الہادیہ، الہادیہ یہاں منصوب ہے اور الف لام کے ساتھ ہے. اس کے بعد دیکھیے محا، اس کے بعد ہے رعا. رعا سے ہے اسم الفاعل راعن، تو منون مرفوع ہے. کلکم راعن، کلکم
راعن وکلکم مسئول، یہاں راعن مرفوع واقع ہو رہا ہے، وکلکم مسئول عن رعیتی حدیث مبارکہ ہے۔ نمبر 2 جہاں یہ واقع ہوگا منصوب اور منون، رأیت راعین، رأیت فعل و فاعل، راعین مفعول اور مفعولیت کی بنا پر یہ ہے منصوب، رأیت راعین یرعی الاغنامی فی اطراف القریۃ، میں نے ایک بکریاں چرانے والے کو دیکھا جو بستی کے اطراف میں بکریاں چرا رہا تھا۔ اور تیسرا جملہ جہاں یہ واقع ہوگا معرف باللام اور منصوب، اعطیت الراعیہ، اعطیت الراعیہ منصوب ہے اور الف لام کے ساتھ ہے، اجرتہ، اعطیت الراعیہ اجرتہ، میں نے راعی کو اس کی اجرت دے دی۔ تو ٹھیک ہے طالبات، یہ آپ کی تمرین کہ میں نے 3 جملے کرا دیے ہیں، باقی 3 جملے آپ خود کرنے کی کوشش کریں، خود جملے بنائیں، اور اگر آپ سے نہیں بنے اور کچھ سمجھ میں نہ آئے تو آپ مجھ سے پوچھ سکتی ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔